اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا قد قتلت العبرت سکینہ بنت حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی 13 ضربوں سے شمر ملعون نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور اس کے بعد اس کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا زلفوں سے پکڑ کر۔ بی بی پاک سکینہ شمر ملعون کو کہتی تھی یہ سر مجھے دے دے۔ وہ بے حیا کمینہ بی بی کو تماچے منہ پہ مارتا تھا۔ بی بی روتی تھی اور باپ کے سر کو پکڑتی تھی اور پھر وہ بی بی کو تماچے مارتا تھا۔ اس اثناء میں وہ سر کو لے کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد کا لعنت بے شمار، یزید کے لشکر پہ بے شمار لعنت، یزید مرعون کے لعنت۔ جب شام غریبہ ہو گئی تو یہ قافلہ اونٹوں پہ سوار کیا گیا۔ ایک قافلہ کربلا معلیٰ سے کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت تیز رفتار گھوڑا صبح سے ایک دن میں یہ کربلا اور کوفے کا سفر کرتا تھا، کیونکہ جنگلوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ تیز رفتار گھوڑا ایک دن میں پہنچتا تھا کربلا سے لے کر کوفہ۔ تو انہوں نے آدھی رات کو یہ قافلہ روانہ کیا۔ صبح کی اذان ہوئی تو بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اونٹ کوفہ کے بازار میں داخل ہو گیا۔ اب میں نے ابھی 1 منٹ پہلے آپ کو کہا کہ تیز رفتار گھوڑا ایک دن میں یہ فاصلہ طے کرتا ہے، اور ابھی میں نے کہا کہ آدھی رات کو انہوں نے یہ قافلہ روانہ کیا اور صبح کی اذان مل رہی تھی تو بی بی کا محمل جو تھا وہ کوفہ کے بازار میں داخل ہو چکا تھا۔ تو میرے دوستو، یزیدی فوج ڈر گئی تھی کہ کوئی لشکر آگے آ جائے گا اور وہ حسین بادشاہ کا سر ہم سے لے لے گا اور یہاں رستے میں وہ ہمیں گھیر لے گا۔ اس لیے انہوں نے گھوڑوں کے ساتھ اونٹوں کو بھگایا اور گھوڑوں کو اونٹوں کے پیچھے لگایا، اور اونٹ بھی تیز رفتار سے بھاگتے تھے اور وہاں سے بچے گرتے تھے نیچے، ماؤں کو بچوں نے پکڑا ہوا تھا، اور جہاں بھی اونٹ تیز رفتار ہوتا تھا بچہ گرتا تھا تو بیبیاں آواز دیتی تھی، بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا ہماری جو ہے نا ہمارے بچے گر گئے ہیں، تو مائیں کہتی تھی یہ شہزادہ علی اکبر کا صدقہ، یہ شہزادہ میر قاسم کا صدقہ بچہ گر گیا۔ بچے گرتے رہے اور ہر ماں اپنی ایک قربانی پیش کرتی آئی۔ ہر ماں نے اپنی ایک قربانی کا نام لیا۔ کسی نے کہا شہزادہ علی اصغر کا صدقہ، کسی نے کہا حضرت عباس کا صدقہ، کسی نے کہا شہزادہ میر قاسم کا صدقہ، کسی نے کہا مولا حسین بادشاہ کا صدقہ۔ تو جب عالیہ بی بی نے کو بی بی پاک سکینہ نے آواز دی اماں میں گر رہی ہوں، میرے ہاتھ اب قابو نہیں رہے، اب میں گر رہی ہوں اونٹ سے، تو بی بی پاک سکینہ اونٹ سے گری تو بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ سجاد بیٹا رک جا، قافلے کو رکوا دے۔ اس نے کہا اماں حضور ہوا کیا؟ اس نے کہا حسین بادشاہ کی بیٹی سکینۃ الحسین اونٹ سے نیچے گر گئی ہے۔ تو یہ خبر جب عمر بن سعد کو ملی کہ اونٹ رکوائے گئے، قافلہ رک گیا، عمر بن سعد نے کہا قافلہ کیوں رکا؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا میری بہن اونٹ سے نیچے گر گئی ہے۔ سارے رستے میں آپ کو یہاں ایک بات بتا کے چلوں کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام گفت نے کہیں شام کے بازار میں بولا نہیں، یہ خاموش چلتا گیا اور روتا گیا۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ حضرت عباس علیہ السلام سے جناب مولا سجاد کا حوصلہ بہت بلند تھا۔ حضرت عباس سے زیادہ برداشت والا تھا مولا سجاد۔ مولا سجاد نے کہیں گفتگو نہیں کی اور جا کے کہا کہ عمر بن سعد نے شمر ملعون کو بلایا، اس کو کہا حسین بادشاہ کی بیٹی گر گئی ہے، تو جلدی کر اس کو لے آ۔ اس کمینے نے گھوڑی کو ایری ماری اور کوئی لوہے کا گرز تھا وہ گھمانے لگ گیا، اور اتنے میں
اس شہزادی کے پاس پہنچا تو وہ ایک اونچے ٹیبے پہ بیٹھی تھی. تو شمر ملعون نے کہا اے بچی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حسین کی بیٹی ہوں، مدینے والے حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تو خود گری ہے، تجھے گرایا گیا؟ اس نے کہا میں خود گری ہوں، میں اس لیے گری ہوں کہ میں یہاں تھوڑا سا سکون لے لوں، اور کوئی راہگیر قافلہ گزرے گا، جیسے راہگیر قافلہ گزرے گا، میں اس سے ابو زارا صاحب کی بیٹی کی طرح ایک کفن مانگوں گی، جو قافلے والے مجھے کفن دے دیں گے میں یہاں سے واپس کربلا معلیٰ جاؤں گی. میرے بابے کی لاش کربلا معلیٰ کے میدان میں پڑی ہے، میں اس کو جا کے وہ کفن پہناؤں گی. تو شمر ملعون نے ایک تماچا مارا بی بی کو، اور تماچا مارنے کے بعد کہتا ہے کہ تو گھوڑے کے آگے دوڑ، میں پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوں. بی بی نے کہا نہیں آپ ایسا نہ کریں، آپ مجھے یہاں چھوڑ دیں، میں آپ کے پیچھے آ جاؤں گی، جب مجھے کفن مل جائے گا بابے کو کفن پہنا دوں گی، میں شام پہنچ جاؤں گی. اس نے کہا نہیں تو گھوڑے کے آگے دوڑ. بی بی دوڑتی ہوئی، اور وہ کمینہ جو ہے نا گھوڑے کو اس نے ایڑی ماری، اور بی بی آگے رفتار میں کہیں گرتی تھی، کہیں اٹھ جاتی تھی، کہیں پھر گرتی تھی. تو یہ مولا سجاد کے پاس بی بی کو لے آیا، اور یہاں سے یہ قافلہ شام روانہ ہو گیا. جب شام پہنچا تو ایک ہی رسی میں 18 بیبیاں جکڑی ہوئی تھیں، ایک ہی رسی میں 18 بیبیوں کو اس ملعون نے عمر بن سعد نے قید کیا ہوا تھا. اور سب سے آخر جو تھی وہ بی بی پاک سکینۃ الحسین تھی، اس کے گلے میں رسی تھی، اور وہ رسی اتنی انہوں نے کس کے باندھی تھی کہ بی بی سے بولا نہیں جاتا تھا. تو بی بی نے جب شام کے دربار میں پہنچی تو ادھر ایک یزید ملعون تخت پہ بیٹھا تھا. تو یہ یزید ملعون نے کہا کہ یہ لوگوں نے سوال ڈالا کہ آپ نے اس قافلے کو کیوں گرفتار کیا؟ یزید ملعون نے کہا یہ نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ نمازی نہیں تھے، اس لیے یہ میں نے ان کو قتل کیا. تو ایک روم کا ایک سفیر بیٹھا تھا، اس نے کہا وہ سب سے جو آخر پہ جو چھوٹی بچی ہے اس کا قصور بتا. تو اس نے کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ یزید ملعون نے روم کے سفیر کو کہا تو کیوں پوچھتا ہے اس کے متعلق؟ اس نے کہا وہ بچی چھوٹی عمر کی ہے، اس نے کیا غلطی کی ہے؟ اس کے تو دیکھ تو صحیح، اس کے گلے میں رسی جو ہے نا وہ بہت تنگ ہے، وہ بول نہیں سکتی. تو یزید ملعون نے شمر ملعون کو کہا کہ اس بچی کو لے آ اور میرے سامنے پیش کر. اور جب اس بچی کو یہ یزید ملعون کے سامنے پیش کیا تو یہ یزید ملعون نے سوال ڈالا تو کس کی بیٹی ہے؟ بی بی نے ہونٹ اپنے لب مبارک ہلائے. تو یزید نے کہا میں بادشاہ ہوں وقت کا، تو میرا مذاق اڑا رہی ہے. شمر کو کہا کہ اس کو تو یہ مار، تماچے مار، تاکہ یہ بچی میرے سامنے بولے یہ میری توہین کر رہی ہے، میں وقت کا بادشاہ ہوں اور یہ میرے ساتھ گفتگو نہیں کرتی، بولتی نہیں ہے. تو اس ملعون نے تماچے مارے، اور پھر مولا سجاد آگے بڑھا. مولا سجاد بولا نہیں، بالکل نہیں بولا، اور آگے بڑھ کے اس نے بہن کی دیکھا کہ بہن کچھ کہہ رہی ہے، اس کے کانوں سے منہ سے کان لگائے، اور بی بی پاک سکینہ کہہ رہی تھی کہ میں سکینۃ الحسین ہوں، میں سکینہ حسین کی بیٹی ہوں. تو حضرت امام سجاد علیہ السلام نے کہا یزید ملعون میں میری بہن کے گلے میں رسی تنگ ہے، اس کو جو ہے نا اس کا گلا رسی نے گلا دبایا ہوا ہے، اس کی آواز باہر نہیں نکلتی، اس کی تھوڑی سی رسی ڈھیلی کرو تاکہ وہ آپ سے سوال جواب کرے، جو تو پوچھتا ہے وہ آپ کو بتائے گی. تو اس کی رسی کو ڈھیلا کر کے یزید ملعون نے سامنے لایا اور کہا کہ تو کس کی بیٹی ہے؟ تو بی بی پاک سکینہ نے کہا میں حسین مدینے والے کی بیٹی ہوں، اور میرا نانا محمد ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کی یہ سارے 9 لاکھ جو تعداد کھڑی ہے یہ کلمہ پڑھتی ہے. اور بی بی نے کہا کہ میں حسین کریم کربلا کی بیٹی ہوں. اس نے کہا تیرا بابا کہاں ہے؟ اس نے کہا میرا بابا تیری فوج نے تیرے آرڈر پہ کربلا معلیٰ میں شہید کیا. تو اس نے کہا تیرا بابا تو اس سے پیار کرتا تھا؟ بی بی نے کہا ہاں مجھ سے پیار کرتا تھا. اس نے کہا کیسے پیار کرتا تھا؟ بی بی نے کہا جب رات ہوتی تھی میں بابا کے سینے پہ سوتی تھی، جب بابا نماز پڑھنے جاتا تھا تو بابا نماز پڑھ کے آتا تھا اور تازی کھجوریں لے کر آتا تھا،
تو وہ کھجوریں میں صبح صبح بابا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا. تو یہ یزید ملعون نے کہا اگر وہی کھجوریں میں آپ کو پیش کروں آپ پسند کریں گی وہ کھجوریں؟ بی بی نے کہا ہاں میرے بابا کے ہاتھ کی ہوں گی میں ضرور کھاؤں گی. تو اس ملعون کے تخت کے نیچے جو ہے نا ایک تشت پڑا تھا، ایک پرات پڑی تھی، اس کے اوپر چادر دی ہوئی تھی، صافہ دیا ہوا تھا. تو اس ملعون نے ایسے اٹھایا وہ کپڑا تو اس کے نیچے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر تھا. بی بی زمین پہ گر گئی اور بے ہوش ہو گئی. سب سے پہلا ماتم بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین علیہ السلام کی سب سے پہلی ذاکرہ ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. جب یہ شام کے زندان میں بی بی مجلس پڑھتی تھی، پہلی ذاکرہ بی بی مسافرہ شام ہے حسین بادشاہ کی. تو حضرت امام سجاد علیہ السلام اور بی بی پاک رقیہ اور یہ جتنے بھی قافلے کے بی بی پاک فضا اور بی بی پاک سکینہ یہ سارے روتے تھے. کوئی پتھر سار میں مارتا تھا، کوئی کیسے کرتا تھا. میں آج آپ کو ایک بات بتا کے چلوں. حسین بادشاہ جہاں میدان کربلا میں 53 منٹ 1950 تیروں کی نوک پہ کھڑا تھا، زہرا کا لال نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. حسین بادشاہ سے زیادہ زخمی بی بی زینب سلام اللہ علیہا جس کے سر میں پتھر لگے، کسی نے نیزے سے چادر اتاری، بی بی کا سارا جسم زخمی تھا. اتنی بی بی زخمی تھی اور اتنی ہی مشکلات سے بی بی نے یہ شام کا سفر کاٹا. بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، پاکستان.